الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج ہم پڑھیں گے کہ قبر کے پاس قرآن پاک تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے، اور نیک اعمال مردوں کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے ہیں. نیک اعمال مردوں کو اگر ہم پہنچائیں کیا یہ انہیں پہنچے گا، انہیں فائدہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا. اس طرح سے ہم آج پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. فصل ما حکم قراءۃ القرآن علی القبور و اہداء ثوابها للاموات. قبروں پر یعنی قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اس کے ثواب کا، یعنی قرآن پاک پڑھنے کے ثواب کو مردوں کے لیے ہدیہ کرنے کا کیا حکم ہے. قرآن پاک قبروں کے پاس پڑھنے کا اور اس کے ثواب کو مردوں کے لیے ہدیہ کرنے کا کیا حکم ہے. جواب: اعلم ان عمل المسلمین من القراءۃ والتہلیل علی امواتہم هو الحق والصواب. جان لے کہ مومنوں کے عمل، مسلمانوں کے کام، چاہے وہ قرات کرنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، یا تہلیل یعنی کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھنا ہو، یا کچھ اور نیک کام ہو، مردوں کے لیے یہ کام کرنا، مردوں کے پاس یہ کرنا، هو الحق والصواب، یہ حق اور ثواب یعنی درست ہے، یہ حق اور درست ہے. وَأَنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَى مَوْتَاهُمْ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَام. اور بے شک اس کا ثواب یعنی اس پڑھنے کا ثواب ان کے مردوں تک پہنچتا ہے علماء اسلام کے اتفاق پر. لِأَنَّهُمْ يَدْعُوا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّهْلِيلِ بِقَوْلِهِمْ. اس لیے کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں قرات کرنے کے بعد یعنی تلاوت کرنے کے بعد اور تسبیح وغیرہ پڑھنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس طرح اپنے اس قول کے ذریعے سے وہ دعا کرتے ہیں. کس طرح دعا کرتے ہیں؟ اللہم اوصل ثواب ما قرأنا او حللنا الی فلان. اے ہمارے رب، ہم نے جو پڑھا اور ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اس کا ثواب فلاں تک پہنچا. اس طرح وہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اہل سنت کا یہی معمول ہے. قرآن خوانی ہو یا کبھی کوئی بھی فاتحہ کا موقع ہو تو پہلے وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، قرآن خوانی ہو یا خیرات ہو، صدقہ ہو، اس طرح کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، پھر اس طرح دعا کرتے ہیں اے مولا اس کا ثواب، اس نیک کام کا ثواب فلاں کو پہنچا. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إِذَا لَمْ يَدْعُوا بِذَلِكَ. بے شک اختلاف جو ہے یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس طرح دعا نہ کریں. علماء کے اندر اختلاف اس وقت ہے اگر کوئی شخص بس کوئی نیک کام کرے کسی مردے کے لیے، مردے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مردے کے لیے کوئی نیک کام کرے اور اس طرح دعا نہ کرے کہ مولا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا. اس کے بارے میں اختلاف ہے. فالمشہور من مذہب الشافعی انہ لا یصل. تو مذہب شافعی میں، مذہب شافعی سے یہی مشہور ہے کہ وہ نہیں پہنچتا، یعنی اس طرح اگر دعا نہ کرے تو وہ ثواب جو ہے فلاں کو، فلاں مردے کو نہیں پہنچتا.
واعتمد علماء الشافعیۃ المتأخرین وصل ثواب القراءۃ والذکر الی المیت، اور علماء شافعی، متأخرین علماء شافعی نے اعتماد کیا ہے ثواب کے پہنچنے پر، پڑھنے قرات کے ثواب کے پہنچنے پر اور ذکر کے ثواب کے پہنچنے پر میت کی طرف اعتماد کیا ہے۔ علماء شافعی کے جو متأخرین ہیں انہوں نے اس بات پر اعتماد کیا ہے کہ قرات اور ذکر کا ثواب میت کی طرف پہنچتا ہے، میت کو پہنچتا ہے، اگرچہ وہ اس طرح دعا نہ کرے۔ یہ متأخرین شافعی کا مذہب ہے۔ کا مذہبی ائمۃ ثلاث، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، یعنی امام شافعی کے علاوہ تینوں ائمہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگرچہ وہ اس طرح دعا نہ کرے کہ مولا ہمارے اس نیک عمل کا ثواب فلاں کو پہنچا، پھر بھی یہ ثواب وہاں تک پہنچ جاتا ہے جس کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، اسے پہنچ جاتا ہے۔ یہ ائمہ ثلاث کا مذہب ہے۔ اسی طرح متأخرین شافعی کا بھی مذہب ہے۔ وعلیہ عمل الناس، اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے۔ یہاں سے جب اسی پر لوگوں کا عمل ہے تو حدیث پاک سے استدلال کر رہے ہیں۔ وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، اور جسے مسلمان اچھا سمجھیں، جس سے مسلمان اچھا گمان کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ جب اسی پر مسلمانوں کا عمل ہے، یعنی مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، بھلا ہے، صحیح ہے۔ قال سیدنا امام الحجہ قطب الارشاد الامام عبداللہ بن علوی الحداد نفع اللہ بہ، سیدنا امام الحجہ یعنی حجت مطلب دلیل، ہماری دلیل جو ہیں، قطب الارشاد امام عبداللہ بن علوی الحداد، اللہ تعالیٰ انہیں نفع دے، انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمِنْ أَعْظَمَ مَا يَهْدِي إِلَى الْمَوْتَى بَرْكَةً وَأَكْثَرُهُ نَفْعًا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِهْدَاءُ ثَوَابِهِ إِلَيْهِمْ، اور مردوں کی طرف جس سے ہدیہ کیا جاتا ہے اس میں برکت کے اعتبار سے سب سے اعظم، بڑا، برکت کے اعتبار سے زیادہ بڑا، اور نفع پہنچانے کے اعتبار سے جو زیادہ ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس تلاوت کا ثواب ان کی طرف پہنچانا۔ قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب پہنچانا یہ برکت کے اعتبار سے اور نفع پہنچانے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ وقد اطبق علی العمل بذلک المسلمون فی الاعصار والامصار، اور اسی پر جاری ہے، اسی پر مسلمانوں کا عمل جاری ہے، اس زمانے، ہر زمانے اور ہر شہر کے مسلمانوں کا عمل اسی پر جاری ہے۔ وقال به الجماہیر من العلماء والصالحین سلفا وخلفا، اور اسی کو کہا ہے، یہی کہا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے، یہ بہت زیادہ نفع کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے اور برکت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ اس طرح یعنی اس کے جواز کے متعلق کہا ہے جمہور علماء نے اور جمہور صالحین نے، چاہے وہ سلف ہوں یا خلف ہوں، یعنی پیچھے گزرے ہوئے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب نے یہی قول کہا ہے کہ یہ درست ہے، صحیح ہے۔ ما قال رضی اللہ عنہ فی کتابہ سبیل الاذکار، اسے قطب الارشاد نے اپنی کتاب سبیل الاذکار میں ذکر کیا ہے، الی الآخر، یعنی اس کے اور بھی لمبی بات ہے جسے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جو بھی اس کے آگے ہے آپ اسے سبیل الاذکار میں دیکھ سکتے ہیں کہ قطب الارشاد نے کیا کیا کہا ہے۔ مد دلیل علی جوازی
قراءۃ القرآن للاموات، مردوں کے لیے قرآن پڑھنے کے جائز ہونے پر کیا دلیل ہے؟ مردوں کے لیے قرآن پڑھنے کے جائز ہونے پر کیا دلیل ہے؟ جواب دے رہے ہیں الدلیل علی ذالک ما رواہ الامام احمد و ابو داود و ابن ماجہ عن معقل بن یسار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین۔ اس پر دلیل وہ ہے جسے امام احمد نے اور ابو داود نے اور ابن ماجہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک مردوں سے مراد جو موت کی حالت میں ہو، جو قرب موت ہو، اس کے بارے میں ہے کہ تم اس کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، اس لیے کہ آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اگر سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جائے گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں علماء کے قول دخل کر رہے ہیں۔ قال العلماء، علماء نے فرمایا ھذا الحدیث مطلق، علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مطلق ہے، اس میں موتا کا لفظ آیا ہے تو جو کہ مطلق ہے، عام ہے۔ فرما رہے ہیں قال العلماء، علماء فرماتے ہیں ھذا الحدیث مطلق، یہ حدیث مطلق ہے، فیشمل القراءۃ حال الاحتضار و بعد الوفات، تو یہ شامل ہوگا قرب موت کی حالت میں قرأت کرنے کو، جب مردہ موت کے قریب ہو اس وقت سورہ یاسین کی قرأت کرنے کو، اور موت کے بعد قرأت کرنے کو، دونوں کو یہ حدیث شامل ہوگا۔ وأخرج الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعا، حضرت امام طبرانی اور بیہقی شعب الایمان میں تخریج کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بطور مرفوعاً ان سے اخراج کرتے ہیں، تخریج کرتے ہیں، اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند راسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة۔ مرفوعاً کیا روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے، اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی مر جائے، فلا تحبسوه، تو تم اسے روک کر نہ رکھو، مردے کو روک کر کے نہ رکھو زیادہ دیر تک، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کو قبر کی طرف جلدی کرو، اس کے قبر کی طرف جلدی کرو، یعنی لے جانے میں جلدی کرو، وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس کے سر کے پاس فاتحۃ البقرہ، بقرہ کے سورہ بقرہ کی شروعات کی جو آیتیں ہیں اسے تلاوت کرو، وَلْيَقْرَأْ چاہیے کہ تلاوت کیا جائے اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقرَةِ، اور اس کے پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی اواخر کی آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ذکرہ الامام سیوطی فی جمع الجوامع، اسے امام سیوطی نے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے۔ وذکر ابن القیم فی کتاب الروح، اور ابن القیم نے کتاب الروح میں اسے ذکر کیا ہے، ما یقتضی سنت الدرس علی قبرہ، اسے ذکر کیا ہے جو تقاضا کرتا ہے قبر میں درس کا سنت ہونے کو، قبر میں درس کے سنت ہونے کو، یعنی قبر میں تلاوت کرنے کے، قبر کے پاس تلاوت کرنے کے سنت ہونے کو جو تقاضا کرتا ہے، اسے ابن قیم نے کتاب الروح میں ذکر کیا ہے۔ وَاِسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ جَمَاعَةً مِّنَ السَّلَفِ أَوْصُوا أَن يَقْرَأَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ، اور استدلال کیا ہے اس سے، اس کے لیے یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے
مردوں کے پاس قرآن پاک تلاوت کرنے پر استدلال کیا ہے، قبر پر قرآن خوانی، قبر کے قریب قرآن خوانی کرنے پر استدلال کیا ہے اس طور پر کہ سلف صالحین میں سے ایک جماعت نے، ان جماعتا من السلف، سلف صالحین میں سے ایک جماعت نے اوصو وصیت کیا ہے ان یقرأ عند قبورہم، کہ ان کے قبر کے پاس تلاوت کی جائے، کہیں یقرأ عند قبرہم، کہ ان کے قبر کے پاس تلاوت کی جائے۔ اس کی وصیت سلف صالحین میں سے ایک جماعت نے کیا ہے، منہم ابن عمر، انہی میں سے ابن عمر ہیں، اوصا ان یقرأ عند قبرہ سورہ بقرہ، کہ انہوں نے اپنے قبر کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کی وصیت فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمایا تھا کہ میری قبر کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ جب یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگر جائز نہیں ہوتا تو اتنے بڑے بڑے صحابی سلف صالحین اس عمل کو کیسے اختیار کرتے؟ حدیث پاک ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور جب یہ معمول چلا آ رہا ہے اور تمام لوگ تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، شرک پر جمع نہیں ہو سکتے، حضور کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل جائز اور مستحسن ہے۔ وَأَنَّ الْأَنصَارَ كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ اخْتَلَفُوا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ عِنْدَهُ، اور اس لیے کہ انصار جب کوئی میت مر جاتا، جب کوئی مرنے والا مر جاتا تو وہ اس کے قبر کے پاس پھیل جاتے، اختلفوا الی قبرہ، اس کے قبر کے پاس پھیل جاتے اور اس کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے، یقرؤون عندہ، یقرؤون القرآن عندہ، اس کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے۔ وذكر العلماء أنه يجوز للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كانت أو قراءة أو غيرهما، اور علماء کرام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کے ثواب کو دوسرے کے لیے کر دے، اپنے عمل کے ثواب کو دوسرے کے لیے دے دے، دوسرے کے لیے کر دے، چاہے وہ عمل صلاۃ ہو یعنی نماز ہو، یا قرات ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، چاہے وہ عمل نماز پڑھنا ہو، یا پھر قرآن کی تلاوت کرنا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھلا کام ہو، نیک کام ہو، اس کا ثواب وہ دوسرے کے لیے دے سکتا ہے، دوسرے کو عطا کر سکتا ہے۔ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارُ الْقُطْنِي من حدیث جاء، اس پر دلالت کرتا ہے وہ جسے دارالقطنی نے تخریج کی ہے کہ حدیث میں آیا ہے ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ کان لی ابوان ابرہما، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے والدین تھے، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، ابرہما فی حال حیاتہما، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا ان کے زندگی میں، فکیف لی ببرہما بعد موتہما، تو میرے لیے کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بھلائی کروں ان کے موت کے بعد؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من البر ان تصلی لہما، بے شک نیکی میں سے ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں سے یہ ہے کہ تو ان دونوں کے لیے نماز پڑھے، مع صلاتک، اپنی نماز کے ساتھ، یعنی تجھ پر جو نماز فرض ہے اس نماز کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تو ان کے لیے الگ سے نماز پڑھے، وَأَن تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ، اور یہ کہ تو ان کے لیے روزہ رکھے اپنے روزے کے ساتھ۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ دوسرے کو اپنے عمل کا ثواب پہنچانا جائز اور درست ہے۔ اس طرح مردوں کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کے والدین
وفات فرما چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں اور اپنے والدین کی بارگاہ میں اسے پیش کریں، اس لیے کہ اس سے والدین خوش ہوتے ہیں، جسے ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ بہت منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی نیک عمل کا ثواب ہمارے پاس پہنچائے، ہمیں دے، اس لیے کہ ان کے پاس نیک عمل کا ثواب یہ پورے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتا ہے۔ ما معنی قوله تعالی وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اور نیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مر جاتا ہے، جب ابن آدم فوت کر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک اور اس آیت مبارکہ کا کیا معنی ہے؟ حضور پاک فرما رہے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے نیک عمل کا ثواب پہنچائیں تو ان کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، تو ہمارے اعمال کا ثواب اسے کیسے پہنچے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے ثواب منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، جب منقطع ہو جاتے ہیں تو ہمارے عمل کیسے پہنچیں گے؟ اس طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا معنی پوچھا گیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ جواب قال ابن القیم نے کہا فی کتاب الروح، کتاب روح میں، ان القرآن لم ینفی انتفاع الرجل بسعی غیرہ، کیا کہا کہ قرآن نے اس بات کی نفی نہیں کی ہے، قرآن نے کسی آدمی کے فائدہ اٹھانے کی نفی نہیں کی ہے دوسرے کی کوشش سے، دوسرے کے کوشش سے بندے کے فائدہ اٹھانے سے قرآن نے نفی نہیں کی ہے۔ دوسرا عمل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اس کوشش سے کوئی بندہ فائدہ اٹھائے، اس کی نفی قرآن نے نہیں کی ہے۔ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا سَعْيَهُ، ہاں قرآن یہ خبر دیتا ہے کہ بندہ مالک نہیں ہے مگر اپنی کوشش کا، یعنی انسان اپنی کوشش کا مالک ہے، اپنے عمل کا مالک ہے، وہ خود عمل کر سکتا ہے، اپنے خود صحیح کر سکتا ہے، دوسرے کے صحیح کا مالک نہیں ہے۔ دوسرا جو کوشش کر رہا ہے، دوسرا جو عمل کر رہا ہے، اس کے عمل کا مالک انسان نہیں ہے۔ ہاں اگر دوسرا شخص تحفۃً دے دے تو یہ الگ بات ہے۔ وَأَمَّا سَعْيُ غَيْرِهِ، رہا دوسرے کی کوشش، فَهُوَ مِلْكٌ لِسَعْيِهِ، تو یہ ملک ہے اس کے کوشش کرنے والے کا، یعنی جو شخص کوشش کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، یہ عمل اس عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْذُلَهَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَنْفِيهِ لِنَفْسِهِ، تو اگر وہ شخص یعنی عمل کرنے والا ساعی اگر وہ چاہے تو اسے خرچ کر سکتا ہے، اسے دے سکتا ہے، لغیرہ دوسرے کے لیے، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْقِيَ لِنَفْسِهِ، اور اگر چاہے تو اپنے لیے باقی رکھ سکتا ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ، اور اسی وجہ سے وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَا سَعَى، اللہ تعالیٰ نے أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَا سَعَى نہیں فرمایا، یعنی کوئی بندہ نفع نہیں اٹھا سکتا، کسی کو نفع نہیں پہنچ سکتا مگر جو وہ کرے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے،
انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ انسان اسی کا مالک ہے جو وہ خود کرتا ہے، انسان اسی کا مالک ہے جس کی وہ کوشش خود کرتا ہے۔ رہا جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، رہا جو دوسرے لوگ نیک عمل کرتے ہیں، تو یہ انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ یہ الگ سی بات ہے، اگر وہ ہدیتاً دے دیں تو یہ مالک ہو جائے گا، اگر وہ چاہیں تو دے دیں، لیکن انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس سے نفع حاصل ہو سکتا ہے، مالک نہ ہونا نفع نہ اٹھانے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہدیہ کر دے گا تو اس سے یہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ ولم یقل انتفاعہ، اور حضور پاک نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفع کے منقطع ہونے کو نہیں کہا، یعنی حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھانا منقطع ہو جاتا ہے، اس سے اب کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اسے دوسرے کے عمل سے نفع پہنچ سکتی ہے، یہ الگ سی بات ہے۔ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ انقطاع عملہ، اور حضور پاک نے یہ خبر دی ہے، یعنی اس کے عمل کے منقطع ہونے کی خبر دی ہے، بندے کے عمل کے ختم ہونے کے تعلق سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ وَأَمَّا عَمَلُ غَيْرِهِ فَهُوَ لِعَامِلِهِ، تو رہا دوسرے کا عمل تو یہ اس کے عامل کے لیے ہے، اس کے کرنے والے کے لیے ہے۔ فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ فَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ ثَوَابُ عَمَلِ الْعَامِلِ لا ثواب عملہ ہوا، تو اگر وہ شخص اسے ہبہ کر دے، اسے دے دے، تحفے میں دے دے، فقد وصل الیہ ثواب عمل العامل، تو اس کے پاس یعنی مردے کے پاس عمل کرنے والے کے عمل کا ثواب پہنچے گا۔ جو شخص اس کو عمل میں لایا ہے، نیک کام کیا ہے، اس شخص کے نیک کام کا ثواب مردے کو پہنچے گا۔ لا ثواب عملہ ہوا، مردے کا اس کام کو کرنے کے ثواب نہیں ملے گا، یعنی یہ ثواب نہیں ملے گا، مردہ اگر وہ کام کو کرتا جو ثواب اسے ملتا وہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کرنے والا جو عامل ہے، عامل کا ثواب مردے کو پہنچے گا۔ فالمنقطع شیء والواصل شیء آخر، تو عمل کا منقطع ہونا یہ الگ چیز ہے اور پہنچنا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ ففہم ذالک، تو تم اسے سمجھ لے۔ وذکر اہل التفسیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان قولہ تعالی وَإِنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى منسوخ الحکم فی هذه الشریعۃ بقولہ تعالی والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم۔ اہل تفسیر نے یہ ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول وَإِنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے، اللہ کا یہ قول منسوخ الحکم فی هذه الشریعہ، اس شریعت میں اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس شریعت میں یہ منسوخ الحکم ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ناسخ کون ہے؟ بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے سے، یعنی اللہ کا یہ قول ناسخ ہے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، واتبعہم ذریتہم، اور ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی، بإیمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ فأدخل الأبناء الجنۃ بصلاح الآباء، تو ہم داخل کر دیں گے بیٹوں کو،
ہم بیٹوں کو داخل کر دیں گے جنت میں بھی صلاح الآبا، آبا کے ساتھ آبا و اجداد کے درستگی کی وجہ سے، آبا و اجداد کی درستگی کی وجہ سے بیٹوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وقال اکرمہ، اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ان ذالک لقوم موسیٰ، کہ یہ آیت یعنی انا لیس للانسان الا ما شاء یہ قوم موسیٰ کے لیے تھا، و ابراہیم علیہم السلام، اور قوم موسیٰ اور قوم ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ ان کے لیے بس وہی ثواب ملتا تھا جو وہ خود کریں، دوسرے کا ثواب انہیں نہیں پہنچتا تھا۔ وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَلَهُمْ مَا سَعُوا وَمَا يَسْعَى لَهُمْ غَيْرُهُمْ، تو رہی یہ امت تو ان کے لیے یعنی ان امت کے لیے، اس امت کے لیے وہ ہے جو وہ خود کرتے ہیں، وَمَا يَسْعَى لَهُمْ غَيْرُهُمْ، اور جو ان کے لیے کوئی دوسرا کرتا ہے، اس کا غیر کرتا ہے۔ لِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً دَفَنَتْ صِبْيَانًا لَهَا، اس کی وجہ سے جسے روایت کیا گیا ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو دفن کی، وقالت، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ علی ھذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے، کیا اس کے لیے میں حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے تم حج کر سکتی ہے، وَلَكَ اجر، لیکن یہ اجر ثواب تیرے لیے ہوگا۔ وقال آخر لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتدت نفسها، ایک دوسرے شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے عرض کیا کہ میری امی انتقال کر چکی ہیں، افتدت نفسها یعنی انتقال کر چکی ہیں، ان کی جان فوت ہو چکی ہے، جان ہلاک ہو گیا یعنی انتقال کر چکی ہیں۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ، تو کیا ان کے لیے ثواب پہنچے گا، کیا انہیں ثواب پہنچے گا اگر میں صدقہ کروں، عنہا ان کی جانب سے، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں، ان تصدقت عنہا اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا انہیں یہ ثواب پہنچے گا؟ قال نعم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ثواب پہنچے گا۔ جس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثواب دوسروں کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے۔ یہاں پہ یہ قول نقل کیا گیا کہ اس طرح وہ کہتے ہیں، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے اس طرح دعا کرنا مسلمانوں کے لیے ان کے مرنے کے بعد یہ جائز ہے، اور یہی تو ایصال ثواب کہلاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے ثواب پہنچانا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ نیز حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مل میت فی قبرہ الا کالغریق المبعوث ینتظر دعوة تلحقہ من ابیہ او من اخیہ او صدیق لہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مردہ ایسا نہیں ہے قبر میں کوئی مردہ ایسا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ ڈوبے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے، قبر میں کوئی مردہ نہیں ہوتا مگر ڈوبے ہوئے شخص کی طرح یا مدد طلب کرنے والے شخص کی طرح، وہ انتظار کرتا رہتا ہے ایسی دعا کا جو اسے پہنچتی ہے اس کے باپ کی جانب سے یا اس کے بھائی کی جانب سے یا اس کے دوست کی جانب سے، اس کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس کی بہت ساری روایت ہیں۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تصدق احدکم صدقۃ تطوعا، جب تم میں سے کوئی نفلی صدقہ کرتا ہے فلیجعلها عن ابویہ، تو چاہیے کہ وہ اسے نفلی صدقے کو اپنے والدین کی طرف سے کرے،
فیکون لہما ولا ینقص من اجرہ شیء، تو یہ صدقہ کرنے کا ثواب جو ہوگا یہ ان دونوں کے لیے ہوگا، والدین کے لیے ہوگا، اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔